اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ ہود کی آیت 116 پر ہیں۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلی قوموں میں حق کے ایسے علمبردار ہوتے جو اپنی قوموں کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں حق کے ایسے علمبردار ہوتے جو اپنی اپنی قوموں کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے کے۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان سے بچا لیا۔ یہ بات قرآن مجید میں بار بار دہرائی گئی ہے، بار بار بیان کی گئی ہے کہ حق کے علمبردار، حق کا پرچم اٹھانے والے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کرنے والے لوگ جہاں بھی ہوں، جس زمانے میں بھی ہوں، جس قوم سے بھی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ انہیں اپنی خاص رحمت سے بچا لیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان سے بچا لیا۔ اور یہ بات قرآن میں بار بار دہرائی گئی ہے، بار بار بیان کی گئی ہے کہ حق کا پرچم اٹھانے والے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق ادا کرنے والے لوگ جہاں بھی ہوں، جس زمانے میں بھی ہوں، جس قوم سے بھی ان کا تعلق ہو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ انہیں اپنی خاص رحمت سے بچا لیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں پر ایسے لوگوں کو اللہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور پیچھے پڑے رہے وہ ظالم ان عیش اور آرام کی چیزوں کے جو انہیں دی گئی تھیں، اور وہ مجرم تھے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے۔ اور پیچھے پڑے رہے وہ ظالم ان عیش اور آرام کی چیزوں کے جو انہیں دی گئی تھی اور وہ مجرم تھے۔ اگلی آیت 117 ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو، علاقوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس بستی میں، اس علاقے میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی علاقے میں، کسی ملک یا شہر میں اچھے کردار کے لوگ ہوں اور وہ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے والے لوگوں کی فکر کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کی اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر اکثریت موجود ہو اور اللہ پھر بھی عذاب نازل کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ہوا ہے۔ دیکھیے یہ آیت سورہ ہود کی بڑی اہم آیات میں سے ہے۔ یہ جو آگے آیتیں آ رہی ہیں یہ آیات سورہ ہود کی بڑی اہم آیات میں سے ہیں، اور یہ سورہ ہود کی آخری آیتوں میں ہیں۔
آیت 123 پر یہ سورہ یعنی سورہ ہود ختم ہو جائے گی۔ بہرحال یہ آخری آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ جب ہم ان آیات میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات میں نہایت سبق دینے کے طریقے پر، نہایت سبق دینے کے انداز پر، ان قوموں کی تباہی کی اصل وجہ پر روشنی ڈالی گئی ہے، ان قوموں کی تباہی کی اصل وجہ بیان کی گئی ہے جن کی تاریخ مسلسل 6 رکوعوں سے جاری ہے، 6 رکوعوں سے مسلسل بیان ہو رہی ہے۔ اس تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے گویا کہ فرمایا جا رہا ہے، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف ان ہی قوموں کو نہیں بلکہ پچھلی انسانی تاریخ میں جتنی قومیں بھی تباہ اور برباد ہوئی ہیں، ان سب کو جس چیز نے تباہ اور برباد کیا ہے وہ یہی تھا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگے۔ یہ تھی اصل وجہ۔ ساری قوموں کی تباہی اور بربادی کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انہیں اپنی نعمتوں سے سرفراز کیا تو وہ خوشحالی کے نشے میں مست ہو کر زمین میں فساد برپا کرنے لگے، اور ان قوموں کی اجتماعیت اتنی بگڑ گئی کہ یا تو ان کے اندر ایسے نیک لوگ باقی ہی نہ رہے جو ان کو برائیوں سے روکتے ہوں، یا اگر ایسے لوگ نکلے بھی یا ایسے لوگ ہوئے بھی تو وہ اتنے کم تھے اور ان کی آواز اتنی کم تھی اور اتنی کمزور تھی کہ ان کے روکنے سے فساد نہ رک سکا۔ یہی چیز ہے جس کی بدولت، جس کی وجہ سے آخرکار یہ قومیں اللہ کے غضب اور قہر کی مستحق ہوئیں، ورنہ اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ انسان تو بھلے اور خیر کے کاموں میں مشغول ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواہ مخواہ ان پر عذاب ڈال دے، ان کو عذاب میں مبتلا کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل وجہ یہی تھی کہ یہ قومیں، جس کی وجہ سے یہ قومیں اللہ کے غضب اور قہر کی مستحق ہوئیں، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان تو دنیا کے اندر بھلے کاموں اور خیر کے کاموں میں مشغول ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خواہ مخواہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ اللہ کی رحمت انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت صرف بہانہ دیکھتی ہے کہ کسی طرح سے یہ انسان میری طرف کھنچ جائے، بس کسی طرح سے یہ انسان میری طرف لوٹ آئے اور میری رحمت اسے ڈھانپ لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ کی رحمت بہانہ ٹٹولتی ہے، وہ خواہ مخواہ کسی کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے یہ وضاحت سامنے آئی تو اس وضاحت سے متعلق 3 باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ اجتماعی نظام میں یعنی اس نظام میں جس میں ہم اور آپ بستے ہیں، اجتماعی نظام میں ایسے نیک لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے جو خیر اور بھلائی کی دعوت دینے والے ہوں اور شر اور فساد سے روکنے والے ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اجتماعی نظام میں ایسے نیک لوگوں کا موجود ہونا ضروری ہے جو خیر اور بھلائی کی دعوت دینے والے ہوں اور شر اور فساد سے روکنے والے ہوں، کیونکہ خیر ہی وہ چیز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو پسند ہے، اور اگر لوگوں کے شر کو، فساد کو اللہ تعالیٰ برداشت کرتا بھی ہے تو وہ اسی خاطر کرتا ہے کہ جب تک خیر ان کے اندر موجود ہو اسی وقت تک کرتا ہے، جب تک لوگوں کے اندر خیر کا کچھ امکان باقی رہے۔ مگر جب کوئی انسانی گروہ
اہل خیر حضرات سے خالی ہو جائے، یعنی کسی انسانی گروہ میں ایسے نیک لوگ باقی ہی نہ رہیں اور انسانی گروہ خالی ہی ہو جائے اور اس میں صرف شریر اور فسادی لوگ ہی باقی رہ جائیں اور پوری قوم صرف فساد ہی کی راہ پر آگے بڑھتی چلی جائے، تو پھر اللہ کا عذاب اس قوم کے سر پر منڈلانے لگتا ہے۔ پھر نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت اللہ کا عذاب اس قوم پر آ جائے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ نمبر 2، یہ کہ جو قوم اپنے درمیان سب کچھ برداشت کرتی ہو مگر صرف انہی چند گنے چنے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو انہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کی طرف دعوت دیتے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کے برے دن آ چکے ہیں، اس قوم کے برے دن قریب آ گئے ہیں، کیونکہ وہ خود ہی اپنی جانوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ نمبر 2 ہے کہ جو قوم اپنے درمیان سب کچھ برداشت کرتی ہو مگر صرف چند گنے چنے ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو جو انہیں برائیوں سے روکتے ہوں اور بھلائیوں کی دعوت دیتے ہوں، تو سمجھ لو اس قوم کے برے دن قریب آ گئے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی جانوں کے دشمن بن چکے ہیں۔ نمبر 3، ایک یہ کہ قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے یا نہ ہونے کا آخری فیصلہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس میں خیر کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ کس حد تک موجود ہیں۔ اگر اس قوم کے اندر ایسے لوگ اتنی تعداد میں نکل آئیں جو فساد کو مٹانے اور صالح نظام کو قائم کرنے کے لیے کافی ہوں، تو بھائی ان پر عام عذاب نہیں بھیجا جاتا اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ لیکن اگر کوشش اور جدوجہد کے باوجود اس قوم سے اتنے افراد نہیں نکلے جو اصلاح کے لیے کافی ہوں اور قوم نے ان گنے چنے لوگوں کو بھی اپنے درمیان سے باہر نکال پھینک دیا ہو اور اپنے طرز عمل سے گمراہی میں بہت دور نکل جائے، تو اب کچھ دیر نہیں ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں جو اس وضاحت سے ذہن میں رہنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں سورہ ہود کی آیت 118 کی طرف۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ یہ سورہ ہود کی آیت 118 ہے۔ اور اگر وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ اس آیت سے ہمیں یہ اہم بات معلوم ہوئی کہ جہاں کہیں بھی لوگ اکٹھے مل جل کر رہ رہے ہوں گے، ان میں اختلاف رائے کا ہونا بالکل فطری بات ہے، بالکل عام بات ہے۔ مختلف لوگوں کی سوچ مختلف ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے اور اس کے لیے اپنا اپنا استدلال بھی ہے، اور اسی کے مطابق ان کے نظریات ہیں اور اسی کے مطابق ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ استدلال علم، قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہے تو اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ اختلاف کی حد تک رہے اور فرقے کی صورت اختیار نہ کرے۔ یہ بڑی اہم بات اس آیت سے معلوم ہوئی کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا، تو جہاں کہیں بھی لوگ اکٹھے مل جل کر رہے ہوں گے ان میں اختلاف رائے کا ہونا بالکل فطری اور عام بات ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں ہوا کرتی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے اور اس لیے ان کا اپنا اپنا استدلال ہے اور اسی کے مطابق ان کے نظریات بھی ہوتے ہیں اور ان کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ استدلال قرآن کے علم اور سنت کی بنیاد پر ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرطے کہ یہ اختلاف کی حد تک رہے اور فرقے کی صورت اختیار نہ کرے۔ اس
اہم بات کو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ دونوں نے قرآن اور سنت سے استدلال کیا ہے، مگر بعض وقت ان دونوں بزرگوں کی رائے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، مگر ایسے اہل علم حضرات کے یہاں ایسے اختلاف کبھی پیش نہیں آئے، ایسا اختلاف کبھی پیش نہیں آیا جو جھگڑے اور فرقے کا باعث بنا ہو۔ دیکھیے یہ اہم بات ہم اس ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اگر دوسری نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں دنیا کو، دنیا کی رونق اور خوبصورتی بھی اسی اختلاف پر قائم ہے۔ جی ہاں، اگر دنیا میں یکسانیت ہو تو انسان کی طبیعت اس سے اکتا جائے، جب کسی چیز کے بارے میں اختلاف نکل کر سامنے آتا ہے تو اس کی ساری وضاحت انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس آیت 118 میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، جیسا کہ ہم نے پڑھا ترجمہ یہی ہے، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ دیکھیے اس آیت پر اگر ہم اور بھی زیادہ غور کرتے ہیں تو اس آیت میں اس اعتراض کا جواب بھی ہمیں مل جاتا ہے جو عام طور پر ایسے موقعوں پر لوگ انسان تقدیر کا سہارا لے کر اعتراض کرتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو اس آیت میں اس اعتراض کا جواب بھی مل جاتا ہے جو عام طور پر ایسے موقعوں پر لوگ تقدیر کا سہارا لے کر کرتے ہیں۔ اس شبے کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں کی تباہی کا جو سبب بیان کیا گیا ہے اس پر یہ شبہ کیا جا سکتا تھا، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی ان میں نیک لوگوں کا موجود نہ ہونا یا کم ہونا یہ بھی تو اللہ کی مشیت ہی سے تھا، پھر اس کا الزام قوموں پر کیوں رکھا جائے؟ کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسے اہل خیر لوگ پیدا کر دیے، ایسے اہل خیر پیدا کر دیے۔ اس آیت میں اس کے جواب میں یہ حقیقت صاف صاف بیان کر دی گئی ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت انسان کے بارے میں یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی چاہت اور اللہ کی مشیت انسان کے بارے میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ جانوروں، درختوں اور ایسے ہی دوسری مخلوقات کی طرح انسان کو بھی فطری طور پر ایک لگے بندھے راستے کا پابند کر دیا جائے جس سے کبھی وہ ہٹ ہی نہ سکے، جس سے ہٹ کر وہ چل ہی نہ سکے۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی، اگر اللہ کی چاہت یہ ہوتی تو پھر ایمان کی دعوت کا ہونا اور انبیاء کا مبعوث ہونا، آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سارے انسان مومن مسلم ہی پیدا ہوتے اور اسی پر قائم رہتے، کفر اور نافرمانی کا سرے سے کوئی امکان ہی نہ رہتا۔ جی ہاں، انبیاء کا مبعوث ہونا، ایمان کی دعوت دینا، آسمانی کتابوں کا نازل ہونا یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ کی چاہت اور اللہ کی مشیت کچھ اور ہے۔ جی ہاں، اللہ نے انسان کے بارے میں جو مشیت رکھی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ اس کو انتخاب اور اختیار کی آزادی دی جائے۔ جی ہاں، انسان کو اپنی پسند کے مطابق مختلف راستوں پر چلنے کی قدرت دی جائے، اس کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں راہیں کھولی جائیں، جنت اور دوزخ کی دونوں راہیں۔ عرفان صاحب آپ اپنا مائک بند کر لیجیے۔ ان راستوں کو سمجھنے کے لیے دونوں راستے اس کے سامنے کھولے جائیں، جنت اور دوزخ دونوں کی راہیں انسان کے سامنے کھولی جائیں، اور ہر انسان کو اس طرح کا موقع دیا جائے کیونکہ ان راستوں کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس عقل اور ہوش اللہ نے رکھے ہیں، اور یہی وہ اسکیم ہے جس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا
کہ نیک انسان لوگوں کو خود پیدا کرنے ہوں گے، اور اگر ایسا نہ کریں تو یہ انسان کی اپنی کمی ہے۔ تو اللہ کی مشیت دراصل یہ ہے کہ انسان کو انتخاب اور اختیار کی آزادی دی جائے، انسان کو اپنی پسند کے مطابق مختلف راستوں پر چلنے کی قدرت دی جائے، اس کے سامنے جنت اور دوزخ دونوں راہیں کھولی جائیں، اور ہر انسان کو اس طرح کا موقع دیا جائے، کیونکہ ان راستوں کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس عقل اور ہوش ہے جو اللہ نے اس کو دیے ہیں، اور یہی وہ اسکیم ہے جس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسان پیدا کیے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک انسان لوگوں کو خود ہی پیدا کرنے ہوں گے، اور اگر نہ کریں تو یہ انسان کی اپنی کمی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 119 کی طرف۔ الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب رحم فرما دے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر کر رہوں گا۔ اگلی آیت 120 ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں، ہر ایک آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ مضبوط رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کے دل۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں آپ کے ساتھ حق آیا ہے، اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 121 کی طرف۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر کرو جو کر سکتے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت 122 ہے وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں۔ اگلی آیت 123 ہے، اور یہ آیت اس سورہ کی آخری آیت ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں، اور کل کا کل معاملہ اسی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ آگے اسی آیت میں ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ بارک اللہ لنا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ سورہ ہود یہاں 123 آیت پر مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائے، اور اس سورہ یعنی سورہ ہود کے ذریعے سے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے اعزاء اقارب رشتہ داروں میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اس سورہ کی برکت سے امن و امان قائم فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض مند ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرمائے، اور اس سورہ ہود کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، ماشاء اللہ۔ اور آپ سب میں سے کسی کا کوئی سوال